بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل علم و حکمت پر کہ آپ سن رہے ہیں مجھے حکیم احسن عظیم صدیقی کو۔ سامعین محترم، موسم بدل رہا ہے، اس کے حوالے سے جو موسمی امراض ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نزلے کے اوپر بات کی، اور آج آپ کے سامنے جو مرض لے کر آیا ہوں اس کا اصول علاج اور علاج اسباب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ یہ ہمارا نسخہ، یہ ٹوٹکا اپنے ذہن میں لائیں گے، لکھیں گے اور اس سے مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ کو اس کے فائدہ ہوا تو آپ ضرور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ سامعین محترم، جب موسم بدلتا ہے تو کوئی نہ کوئی تغیرات و تبدل جس میں انسانی میں ضرور آتا ہے۔ جیسا کہ ابھی سردی آ رہی ہے تو اس سے کھانسی، نزلہ زکام اور بخار کی کسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو آج میں کھانسی کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موسم سرما کی کھانسی ہے یہ کیسی ہے، کس قدر ہے، تو کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کھانسی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ سامعین محترم، بلغمی امراض میں سے سب سے اہم اور معروف مرض کھانسی ہے، جس کے اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں، خارجی اور داخلی۔ اسباب کی بات کرتے ہیں کہ خارجی اسباب میں کیا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کا لگ جانا، سرد ہوا کا لگ جانا، گرد و غبار، تیز کیمیکل، ہوا میں موجود گیسوں کا سونگنا اور کافی عرصے تک مرطوب غذاؤں کا استعمال شامل ہے۔ یعنی ایک ہی قسم کی وہ غذائیں استعمال کر رہے ہیں جو تر ہیں، خشکی کی طرف جا نہیں رہے، تو بلغمی کھانسی ہو جاتی ہے، بلغم جمع ہو جانا شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ داخلی اسباب اس کے یہ ہیں کہ بلغم کی عفونت، حلق کی گرمی، گلے میں گرمی ہو اور خشکی، نزلے کا حلق میں گرنا، یعنی کہ کافی دیر سے نزلے کا رہنا جو کہ حلق میں گرے گا اور وہاں پہ جمنا شروع ہوگا، تو اس کو نکالنے کے لیے کھانسی کرنا پڑتی ہے، جو کہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح پھیپھڑوں میں بلغم کا غیر معمولی اجتماع، اعتدال سے زیادہ سردی یا خشکی، سینہ اور اس کے پردہ غشاء و صدر کے امراض اور سینے کی چوٹ بھی شامل ہے، اس سے بھی کھانسی ہوتی ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ سردی کی وجہ سے پیدا شدہ کھانسی بالعموم موسم سرما میں ہی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں سینے کی ہڈی کے نیچے خراش اور دباؤ کا احساس ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اس میں سانس کی تنگی محسوس ہوتی ہے، جکڑن محسوس ہوتی ہے اور کھانسی کا دورہ بار بار ہوتا ہے۔ سوتے اور صبح اٹھتے وقت
खांसी की ज्यादती होती है, खुसूसन जब सुबह उठते हैं, बिस्तर से मुंह निकालते हैं, बाहर निकलते हैं तो ठंडी हवा जब पड़ती है तो तब भी खांसी शुरू हो जाती है। तो बाज़ औक़ात बलगम लेसदार और गाढ़ा भी खारिज होता है, कभी कभार वो जम जाता है जिसे खारिज करने के लिए बहरहाल खांसी उठती है, और कभी बलगम पतला भी होता है। बदपरहेजी और इलाज न करने की सूरत में बाज़ औक़ात ये मर्ज इतना ज्यादा लंबा होकर काली खांसी की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और बाज़ औक़ात यही खांसी देर पा हो, ज्यादा देर रहे तो इंसान टीबी की तरफ भी चल पड़ता है। कोई किसी भी मर्ज को हल्का ना लिया जाए। सामीन मोहतरम, नज़ला हो, खांसी हो, सर का दर्द हो, गर्जे के कोई भी मर्ज हो, उसको हल्का ना लें, उसका फौरन इलाज करें। अव्वलन तो ये होता है जिस्म के अंदर कोई छोटी मोटी मर्ज आ जाए तो एक कुव्वते मुदाफ़ियत है, कुव्वते मुदब्बिरा है, वो खुद ही इस मर्ज को जिस्म से निकाल देती है। डॉक्टर हकीम ये क्या करते हैं, उस मर्ज का इलाज तो हम नहीं कर सकते। बहरहाल यह है कि कुव्वते मुदाफ़ियत, कुव्वते मुदब्बिरा के साथ हम जो अद्वियात देते हैं वो मुआवन होती हैं, वो ज्यादा काम करती है। देखा होगा बाज़ औक़ात आपने कि मौसम के बदलने के साथ इंसान की तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाती है। वो क्यों? यहाँ पर मजाज की बात करना चाहूंगा कि किसी आदमी का अगर मजाज गर्म है तो जब वो गर्मी से सर्दी की तरफ आता है तो उसके जिस्म में जितने भी अमराज हैं बवजह गर्मी के, तो वो सर्दी की वजह से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो तभी हम ये कोशिश करते हैं कि नब्ज़ देखी जाए और फिर उस नब्ज़ के मुताबिक इलाज भी जिद किया जाता है। यानी कि गर्मी है तो सर्दी के साथ उसका इलाज करेंगे, खुश्की है तो तरी के साथ करेंगे, यूं इलाज किया जाता है। सामीन मोहतरम, मैं ये बात तो आपके सामने इस वजह से कर रहा हूं कि आपने घर में बैठकर ये टोटका करना है, आजमाना है, आपने आराम लेना है। बदीगर कि आप बेहतर तो ये है कि करीब के हुक्मा जो माहिर हो, जो नब्ज़ और मजाज शनास हो, उससे मजाज पूछ लें, अपना चेक करा लें, ताकि आपको अपना मजाज तो पता होना चाहिए। उसके लिए सामीन मोहतरम मैं ये कर सकता हूँ कि जो कि मेरे करीब हैं रवात इस्लामाबाद में, वो हजरात मुझसे नब्ज़ चेक करवाकर अपना मजाज, अपनी तशखीस करा सकते हैं। और अगर जो दूर हैं दूसरे इलाकों में या दूसरे ममालिक में, तो उनके लिए ये तरीक़ाकार है कि उनका मैं कारूरा चेक करूंगा। वो कैसे कि आप तो मेरे पास नहीं आ सकते। सामीन मोहतरम, जैसे आप मेरी वीडियो अपने आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैमरे वाला मोबाइल है, तो इस मोबाइल में आपने पिक्चर लेनी है। उसका तरीकाकार ये है कारूरे का, कि कारूरा कहते हैं पेशाब को, यानी कि आपका पेशाब चेक करूंगा, उसके साथ आपको आपका मजाज बता दूंगा कि पहले तो परहेज करना है एक दिन सिर्फ। उसके बाद सुबह का जो पहला पेशाब है वो सफेद बोतल में, बिल्कुल सफेद बोतल होनी चाहिए, उसके अंदर मुकम्मल पूरा पेशाब आपका होना चाहिए। और साथ ही उसकी तस्वीर बनाएं कि अपने कैमरे का आप फ्लैश बंद करें और खुले आसमान के नीचे बेहतर है। अगर कमरे में है तो पीछे सफेद कपड़ा लटका लें, इर्दा गिर्द आपके कोई रंगदार चीज ना हो जिसकी वजह से कोई शेड वगैरह, कोई शुआएं उसमें दाखिल हों जो कि हमारे तशखीस में रुकावट का सबब बने। सामीन मोहतरम, पेयर हो, आप जब तस्वीर बना लें अपने कारूरे की तरफ देखें और तस्वीर देखें क्या सेम है।
سیم ہے تو آپ ہمیں بھیج دیں. اس کے لیے ڈسکرپشن میں نمبر دے دیا جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ مزاج بتا دیا جائے گا. واٹس ایپ کر دیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے. اب جاتا ہوں آپ کو کہ اس نسخے کی طرف کہ یہ نسخہ آپ ذہن نشین کر لیں، لکھ لیں، اور یہ جو موسم سرما کی کھانسی ہے اس سے آپ نجات پا سکتے ہیں. سامعین محترم، نسخے تو کافی زیادہ ہیں لیکن میں ایک ہی نسخہ آپ کو جو سب سے اچھا بیسٹ ہے وہ بتاتا ہوں. سنیے گا. بادیان 6 ماشا یعنی کہ سونف، اس کو عربی لغت میں اور طبی لغت میں بادیان کہتے ہیں. اور السی کے بیج یہ بھی 6 ماشا ہو جائیں. خردل، رائی 3 ماشا ہو جائے. اور تخم میتھی دانہ 4 ماشا. اور مغز چلغوزہ، مغز بادام اور مغز پستہ ہر ایک تولہ ہو جائے. اور گوند کیکر، سمغ عربی، کتیرہ یہ 1.5 تولہ ہو جائے. اب کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آپ صفائی کے ساتھ جب اپنے پاس رکھیں گے تو اس کے بعد آپ ان کو اچھی طریقے سے کوٹ لیں، اچھے طریقے سے باریک کر لیں. کوٹ کر ان کو شہد میں ملا لیں اس قدر کہ یہ ایک لعوق اور چٹنی سی بن جائے. اور ایک تو یہ بہت ہی پیارا ذائقہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر سونف بھی پڑا ہے اور مغزیات بھی پڑی ہوئی ہیں، تو اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. شہد ہے، شہد خود ہی میٹھا ہے، لذیذ ہوتا ہے. یہ اگر آپ لے لیتے ہیں اور پھر اس کو آپ چاٹتے ہیں صبح شام اور دوپہر کو بھی اگر آپ چاٹیں، اور اس کے بعد آپ بلکہ گرم پانی لے کر اس کے اندر 1 چمچ اس کی ملا کر یعنی کہ کہوے کی صورت بن جائے گی، اس کو اگر آپ استعمال میں لائیں تو یہ کھانسی دور ہو جائے گی. دیکھیں ایک دفعہ خرچہ کر لیں گے تو یہ کافی مقدار میں بن جائے گا. پھر میں آپ بتاتا ہوں، پھر سن لیں. 6 ماشا سونف ہیں بادیان، اور 6 ہی ماشا السی ہے، السی کے بیج لے لیں. اور رائی جو ہے یہ 3 ماشا یہ آپ لے لیں. اور تخم میتھی کے بیج یہ 4 ماشا لے لیں. اور 4 مغزیات، مغز چلغوزہ، مغز بادام، مغز پستہ یہ ہر ایک تولہ. سمغ عربی، گوند کیکر، گوند کتیرہ یہ 1.5 تولہ لے کر آپ ان تمام کو باریک کر لیں جس قدر ہو سکے. یہ نہیں مکمل پاؤڈر کریں، وہ میں نہیں کہہ رہا، جس قدر باریک ہو سکیں وہ آپ کر لیں. باریک کرنے کے بعد آپ اس میں 3 گنا شہد ملائیں. مثال کے طور پر یہ جتنا ہوتا ہے 1 پاؤ ہے تو 3 پاؤ آپ شہد لے لیں. اسی طرح اگر یہ 1 چٹانک ہے تو 3 چٹانک شہد لے لیں. تو یہ ایک ریشو ہے. آپ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، یہ کہ میں نے نسخہ بتایا ہے، آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو 3 گنا بھی کر سکتے ہیں. تو اسی صورت میں آپ کو شہد ملانا پڑے گا. شہد ملا لیں اور اس کا استعمال کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ موسم سرما کی کھانسی سے انشاءاللہ العزیز افاقہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.